اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ صاحبی برادری کا۔ آج یہاں پہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے وفود نے جو ہے چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی، اور چونکہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے جو ہے انتظامی معاملات کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، تو ہم نے ان سے اپنی جو مختلف ضلع گانچھے کے ایشوز پہ تفصیلی بات کی۔ اس میں جو مین جو ہمارا اس وقت برڈن جو ایشو ہے، یہ کوئی مطلب چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارا گلگت بلتستان کے جو بجٹ کے حوالے سے، اس میں جو میرے جو کنسٹیچوئنسی کو خلق انتخاب کو جو پروجیکٹ کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ریفلیکشن کے حوالے سے ہم نے ان سے تفصیلی بات کی۔ اس میں جو 3-4 پروجیکٹ پہ اس دن میں نے تحریک کٹوتی اسلام لیگ کے اندر بھی ہم نے لائے تھے، جو کنسیپٹ پیپر تیار ہو کے جن پروجیکٹ کو پلاننگ ڈیولپمنٹ نے ایک ڈرافٹ ADP کے شکل میں چیف منسٹر صاحب کے دفتر لے گئے، اور ان پروجیکٹ کو جو ہے باقاعدہ اس بنیاد پر، اس بیس پر کاٹا گیا کہ یہ خلقہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا خلقہ ہے۔ اس میں جو مین میرا جو پروجیکٹ ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹورزم کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ علاقہ ہے کاندھ ٹو خوشے، اس روڈ کو میٹل کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ری کارپیٹنگ کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ سیاچن تک یہاں سے دوبارہ جو ہے اس کو ری کارپیٹنگ کرنی تھی۔ ساتھ اس وقت گلگت کے اندر واٹر سپلائی کا 1 ارب کا پروجیکٹ ADP میں ریفلیکٹ کیا، لیکن میرا 5 کروڑ کا ایک واٹر سپلائی کا اسکیم تھا، اس کو بھی انہوں نے کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار اسکیمیں ہیں، جس میں سکول ہے، ہاسپٹل ہے، اور دونسم کا جو ہے RCC برج ہے۔ تو میں نے آج چیف سیکرٹری صاحب کو اپنے پارٹی کے حوالے سے ان کو یہ بات ان کو بتایا کہ جی یہ اس طرح کا میں نے اپنی سیاسی لائف میں، یعنی میرا 30 سالہ جو سیاسی لائف ہے، اس سیاسی لائف میں مجھے اس طرح کا جو ہے نا، یعنی جو ذہنی کوفت ہوئی، اس کا تدارک کو سوائے آپ بحیثیت گلگت بلتستان کے انتظامی معاملات کے مشینری سربراہ کی حیثیت سے اور پلاننگ ڈیولپمنٹ کے جو ہے سربراہ کے حوالے سے آپ ہمارے اس مسئلے کا آپ حل نکالیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جناب چیف سیکرٹری صاحب یہاں آئے ہیں، وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں، خصوصاً یہ گلگت بلتستان میں، کوئی ایسا ویسے بھی یہاں بہت سارے ایشوز ہیں، یہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیف ٹیچر کے ایشوز ہے، یہاں کانٹریکٹ امپلائیز کے ایشوز ہے، یہاں مذہبی فرقواریت کے ایشوز ہے، یہاں علاقہ جو ہے بہت ساری محرومیوں کا شکار اس وقت جو ہے نا آپ کے آئینی حقوق کا ایشوز ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم نہیں چاہ رہے کہ ایک منتخب عوامی نمائندہ جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے اس بنیاد پہ مینڈیٹ دیا کہ جناب آپ اپنے علاقے کی ترقی و تعمیر میں بہترین طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج ہم نے چیف سیکرٹری چونکہ نیا تھا، ان کو ان تمام باتوں کو بڑے تفصیل سے ہم نے ان کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے، چونکہ یہ بنیادی حقوق ہے، میرا جو بنیادی حقوق میرے علاقے کے، ہمارے علاقے کے جو بنیادی حقوق ہے وہ سلب ہوا ہے، جس سے نہ صرف مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوا ہے، میرے مینڈیٹ کو جو دھچکا پہنچا ہے، میرے علاقے کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، اور یہی باتیں ہم نے ان کو پہنچایا ہے۔ اور مجھے ذاتی طور پہ امید ہے کہ جناب چیف سیکرٹری کے اس وزٹ کے بعد وہ چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو، ہماری جو ہمارا حق ہے، جو اس علاقے کا حق ہے، ہمیں اس علاقے کے حق ملنا چاہیے۔ اور باقی ہم کسی اور کے حوالے سے کسی اور علاقے میں ضلع گانچھے میں ڈیولپمنٹ ہو، ہم اس کی بالکل خلاف نہیں ہے، لیکن جس علاقے کے ساتھ یا جس خلقے کے ساتھ اس وقت جو زیادتی ہوئی ہے، ہم نے اس کے بھرپور طریقے سے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کے سامنے سے اس بات کو ہم نے رکھا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھیں علاقے کے ترقی و تعمیر میں۔ جس طرح ابھی آپ لوگوں نے خود اس بات کو انڈورس کیا کہ جی یہاں اس وقت ضلع گانچھے میں گائنی کا برڈن ایشو ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کل پتہ چلا کہ یہاں سے ایک اور ڈاکٹر کو جو ہے ٹرانسفر کر کے لے گیا ہے، جو کہ ہمارا ایک مین جو ہے برڈن ایشو ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایشوز ہیں یہاں پہ علاقے کے، ان ایشوز کو ہمیں ایڈریس کرنے دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روٹین میں ہونے والے کام ہیں۔ یہ ضلع گانچھے 11% آبادی پہ مشتمل علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اس وقت ٹورسٹ کی نظریں اس علاقے کے ساتھ ہے۔
اور ہم کسی طور پہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے علاقے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. تو ہم چاہ رہے ہیں یہ سسٹم چلے گلگت بلتستان میں. اس دن میں نے اپنی اسپیچ میں, بجٹ اسپیچ میں چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ جناب چیف منسٹر صاحب کہ جب کسی زمانے میں 2009 میں یہ امپاورمنٹ آرڈر کے تحت داخلی خود مختاری کا جو اختیار گلگت بلتستان کو دیا جا رہا تھا, تو اس وقت اسلام آباد سے ایک ذمہ دار آدمی نے مجھے خود کہا کہ آپ اس اختیارات کو سسٹین نہیں کر سکیں گے, آپ کے وہاں سیاسی میچورٹی نہیں ہے, آپ بحیثیت قوم گلگت بلتستان میں کام نہیں کر سکیں گے. اور آج آپ نے یہ 16 ارب کا جو بجٹ ہے جو کہ گلگت بلتستان کے پورے کونے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقے میں ڈیولپمنٹ کرنے کا یہ جو پیسہ جس کو منصفانہ اور مساوی طور پر تقسیم کرنے کا اختیار چیف منسٹر کے پاس ہے, تو آپ نے ہمارے نہ صرف ہمارے اپوزیشن کے جو حلقوں کو ان کو آپ نے بلڈوز کیا, بلکہ پلاننگ کمیشن ایک ادارہ ہے گلگت بلتستان کا, اور یہ ادارہ آج کا ادارہ نہیں ہے, یہ 30 سال پہ مشتمل ایک ادارہ ہے. اور یہ جو ADP اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو فارمولیشن رول آف بزنس میں اس ادارے کے پاس ہے, اس ادارے کو آپ نے بلڈوز کیا. تو اس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, جہاں تک ہماری بات چلے ہم اپنی بات کو آگے پہنچاتے رہیں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے کہ جناب یہاں پہ کوئی تفریق ہو. یہاں اس بیس پہ, اس بنیاد پہ کہ جناب گلگت بلتستان میں یہ اپوزیشن کو ہم دیوار سے لگائیں گے, ہم کسی طور پہ اچھا جناب علی اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انجینئر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ آپ سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں, اور اس دن جس دن آپ کا بیان چھپا اسی دن ہم بیٹھے تھے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی گانچھے کے جو عہدیداروں کے ساتھ, تو چیئرمین ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سول اداروں کو جو ہے کمزور کرنا چاہتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم 323 بریگیڈ کے سامنے احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے. تو سسٹم کو چلنے دیکھیں ہم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس وقت گلگت بلتستان میں ہمارے پاس دو ادارے ہیں جس پہ ہمیں اعتماد ہے. ایک جوڈیشل کا ہے, عدالتی ادارے ہیں, ہم نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں, ہماری کیس آلریڈی ادھر چل رہے ہیں. دوسرا ہمارے فوج کا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اب فوج کے سامنے چونکہ ہمیں ان پہ اعتماد ہے, 323 بریگیڈ پہ ہمیں اعتماد ہے, جنرل افسینے سے ہمیں اپنے علاقے, کیونکہ یہ علاقہ دفاعی لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور یہاں انڈائریکٹلی اس علاقے میں جو ترقی ہوئی ہے وہ فوج کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں نے یہ بات کیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گلگت بلتستان کے اداروں کو بنایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے شرح دی ہے. آج جس سسٹم میں چیف منسٹر وزراء بیٹھے ہیں وہ اوپر اللہ تعالیٰ, اس کے بعد ہمارے صدر آصف زرداری کی وجہ سے یہ جو سسٹم یہاں دیا گیا ہے. سوال سر, سول جو لوگ ہیں, سول ایڈمنسٹریٹر کے لوگ ہیں, خپلو میں بیٹھتے ہیں یا 323 بریگیڈ میں بیٹھتے ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے. نہیں, میرا آپ نے میرے بات سمجھا نہیں. ہم اس جو سول ادارے اس وقت بے بس ہے. اس وقت جو ہمارے جو سول ادارے ہیں, ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, سیکرٹری صاحبان ہے, یہ سب بے بس ہے. اس سسٹم کے سامنے بے بس ہے. پلاننگ ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ جب بے بس ہو تو آپ اس بات کو سمجھائیں, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. ایک عدالت کا آپشن ہے, دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے یہی افواج کا 323 بریگیڈ اور جنرل افسینے کا آپشن ہے, تیسرا ہمارے پاس ایجیٹیشن کا آپشن ہے. تو ہم یہ تینوں آپشن جو ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہاں حکومت کرنا جو ہے نا, یہ ایک آزمائش ہے, امتحان ہے. میں نے یہ تمام چیزیں کیا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے کہ حکومت کرنے میں کتنی قباحت ہوتی ہے, کتنی مشکلات ہوتی ہے, کتنی عوام کی ایکسپیکٹیشن ہے, توقعات ہے. اب ان توقعات کو ایڈریس کرنے کی بجائے, ان جو علاقے کے فلاح و بہبود کو ایڈریس کرنے کی بجائے, علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے آپ جو ہے اپوزیشن کو بلڈوز کرنے, اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کام کرے گا, تو یہ کسی طور پر آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایک اور سوال بتا دیجیے گا کہ پچھلے دنوں آپ کے حلقے سے سر کوآرڈینیٹر شیخ شمس صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہی سوال اٹھایا تھا کہ اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ تحفظات کے حوالے سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا اداروں پر ضرورت ہے وہاں پر ضرورت ہے وہ پیسہ ملا ہے. تو وہ اس سے پہلے یہ ہوتے تھے پیسہ وہاں پر خرچ بھی ہوتے تھے, انڈر گراؤنڈ خرچ بھی ہوتے تھے, پیسے کھایا جاتا تھا, کھانے کے لیے ہم نہیں دیں گے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نا جی, اداروں وہی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس ہمارے ایک ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایک ادارہ ہے, اس نے میرے 3 پروجیکٹ کو آن کر دیا, ان کو گو ہیڈ کی, ان کو ورکس ڈپارٹمنٹ نے پلاننگ کو بھیجے. اداروں کی پروجیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ممبر اسمبلی کو 5 کروڑ دیا ہے, وہ مجھے بھی دیا ہے, وہ ٹیکنوکریٹ اور خواتین اور ان کے اپنے ممبروں کو بھی دیا ہے. اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ہمارا ڈسکشن اس چیز پہ ہے جو ایک ریشنل ADP
جو پلاننگ ڈیولپمنٹ نے مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال، ایک اگر 10 بیڈ ہاسپٹل نے 30 بیڈ بننا ہے ڈاغونی میں، تو یہ 10 بیڈ ہاسپٹل نے 30 بیڈ تھاغز میں بھی بننا ہے. یہ ایک ریشنل طریقہ کار ہے. ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ان پروجیکٹ پہ اعتراض ہے. تو یہ جو پروجیکٹ یہاں سے جو گئے تھے باقاعدہ پلاننگ ڈیولپمنٹ سے، جس کو آن کیا گیا تھا، جس پہ دستخط ہے، وہ چیف منسٹر کے آفس سے جب 50 کروڑ کا میرے پروجیکٹ جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھیجا ہوا، وہاں کے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بے بس ہوئے، اس پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. اس سے پہلے سر پیسہ وہاں پر آن گراؤنڈ تھا، اس میں نہیں لگتے تھے کہ پیسہ کھایا جاتا تھا سر، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کھانے والی تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں ہے جسے پیسہ کھایا جائے. وہ چلو ایک سیاسی وہ ایشو ہوتی ہے یا سیاسی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس صرف ایگزیکیوٹنگ اور پلس یہ نشاندہی پروپوزل اسکیموں کی نشاندہی کرنے کا اختیار ہے. ممبران اسمبلی کے پاس مثال یوٹیوب میں ایک سکول بننا ہے، اس کو پروپوز کرنے کا، اس کو تجویز کرنے کا اختیار ہے. باقی اس کے بعد اس کی پیسوان بنتا ہے، ایک پروسیجر ہے، پھر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو آن کرتا ہے، اس کی ٹینڈرنگ ہوتی ہے. تو یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں کھانے والے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے. تو ہم کسی کو یہ کہنا ہے کہ جناب علی اس میں پیسے کھائیں، اور آج تک یہ ہوا بھی نہیں ہے. اور ہمارا تو ایک لمٹ علاقہ ہے، یہاں ہر چیز کو پتہ ہے، یہاں واٹر اینڈ پاور کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس کے سامنے کوئی کھانے کے لیے آج تک اگر کسی سیاسی بندے کو ملا ہے تو یہ آپ سب اس چیز کو بخوبی علم ہے. تو ہم اس نیگیٹو، میرا سیاست جو ہے اس نیگیٹو سائڈ پہ کبھی نہیں رہا. میں پازیٹیو سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. جو علاقے کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے اس کا ہم نے جو ہے نا بھرپور طریقے سے، اور ہم نے کوشش کیا کہ جناب چیف منسٹر کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کو جو ہے زیادہ بڑھا دیا جائے، جس کا آپ نے خود دیکھا پچھلے مرتبہ جب انہوں نے یہاں وزٹ کی، ہم نے برملا طریقے سے ان کو ریسیپشن کیا. تو ہم اس علاقے میں جہاں بہت سارے اور بھی کرائسس ہے، بہت سارے مسائل ہے، اس میں جو ہے ہم یہ اسمبلی کے 5 ممبروں کو اگر سنبھال نہیں سکتے، اور وہاں پہ جو ہے بہت سارے ابھی ہم نے ایشوز کھڑا کرنا ہے. اس وقت سب سے برڈن ایشو اس وقت کنٹریکٹ امپلائز کا ہے. 6000 ملازمین اس وقت بہت مشکل میں ہے. سیف ٹیچر کے ایشوز ہے، اور یہ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ آپ کے گانچھے میں بننے جا رہا ہے، ابھی تک اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں میرا ایک سیاسی لمبا ایک سفر ہے، اور اس چیز کو ہم آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اپنے علاقے میں ترقی و تعمیر کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. صاحب آخری سوال یہ بتائیے کہ ضلع گانچھے کو 2009 سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ضلع گانچھے اقتدار میں ہے. 2009 میں جو سیٹ اپ ملا اس میں پیپلز پارٹی کی شکل میں آپ منسٹر تھے، جعفر صاحب منسٹر تھے. اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا دور آ جاتا ہے، اس میں بھی کون تھے آپ کو پتہ ہے کہ سارے ضلع گانچھے اوورال اقتدار میں رہا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں پھر بھی ضلع گانچھے اقتدار میں ہے. اس کے باوجود آپ لوگوں میں میچورٹی نہیں ہے. کون ہے ذمہ دار؟ آپ لوگ مل بیٹھ کے کیوں نہیں ہیں؟ حاجی صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ کے کام کریں. آپ بالکل آپ نے زبردست سوال کی. میں نے بخدا، حالانکہ میرے پارٹی کے ساتھ بڑا کنسرن تھا، میں پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اس کے باوجود ہمارے یہ محترم، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے. ان دونوں منسٹروں کو میں نے کوشش کیا کہ اس علاقے کی خاطر، اس ایریے کی خاطر ہم نے کافی 5-6 مہینے سے ہم نے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے. اور اب بھی ہماری، کیونکہ یہ ان کی جو ہاتھ ہے وہ اوپر ہے، اس وقت میں نیچے ہوں. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مجھے آگے لے کے کس طریقے سے چلتے ہیں. تو یہ ہمارا بھائی ہے، نیا انٹر ہوا ہے، ان کی سیاست کا ایک لمبا سفر شروع ہے. میرا تو بہت ہو گیا. تو میں اب بھی، مجھے اس میں کوئی انا کی یا کوئی تکبر والی بات نہیں ہے. میرا اللہ کا شکر ہے، ایک ایکسپیرینس ہے. میں ڈپارٹمنٹ کی طرف یا آگے پیچھے جو ہے نا اداروں سے ہماری بات کرنے کا